آج کی شب میں قرآن عظیم کے 12 پارے مکمل ہو چکے۔ اللہ عز و جل بقیہ قرآن پاک کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، آج سورہ ہود کی تلاوت مکمل کیا اور پھر سورہ یوسف کی تلاوت ہم نے کی ہے، جس کا بعض حصہ سورہ ہود یہ 11ویں پارے کے اخیر سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے معانی مفاہیم بیان کیے ہیں، اس کے غور و خوض اور اس میں منہمک ہو جانے کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں تعبیر فرمایا۔ سورہ ہود میں کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر اور ان کی قوموں پر آئے ہوئے عذاب کا بھی ذکر ہے۔ خصوصیت کے ساتھ قوم لوط پر آئے ہوئے عذاب کا ذکر، قوم صالح پر آئے ہوئے عذاب کا ذکر، قوم شعیب پر، جس کو میں نے اس سے قبل بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو ہمیشہ راہ حق کی طرف بلایا۔ بعض قومیں دعوت کو قبول کرتی نہیں اور بعض انکار کرتی نہیں۔ بہرحال انکار کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جاتا تھا۔ تو یہ آیات بینات ہم سب کے لیے عبرت ہیں، ہم سب کے لیے درس ہے۔ آج میں سورہ یوسف کا وہ حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے خود ارشاد فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص، اے محبوب ہم آپ کو ایک سب سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، سب سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ قصہ ایک گزرے ہوئے ماضی میں پیش آئے ہوئے کسی واقعے کو کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو سنا رہا ہے اور پھر یہ فرما رہا ہے کہ سب سے بہترین قصہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے جو قصے ہیں وہ دنیا کے سب سے بہترین قصے ہیں۔ مومنین کو چاہیے کہ قرآن میں آئے ہوئے انہی واقعات اور قصوں کو اپنے بچوں کو سنائیں، اور اگر یہ رواج رہا تو یاد رکھیں تمہارے بچے جھوٹے نہیں نکلیں گے، وہ سچ کو سننے کی انہیں عادت پڑ جائے گی، سچ کو سننے کی عادت پڑے گی، کیونکہ قرآن جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ سب کچھ سچ ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں۔ تو وہ سب سے بہترین قصہ کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو سنا رہا ہے؟ سورہ یوسف کی شروعات ہوتی ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس کا پورا نچوڑ اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ بنی اسرائیل کون ہوتے ہیں وہ پہلے آپ معلوم کر لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان کا نام اسرائیل، اور ان کے 12 بیٹے ہوئے، ان کے 12 بیٹوں کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، بنی کا مطلب ہوا بنین ہے عربی میں، تو اس کی اضافت کی وجہ سے یہاں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کے بیٹے، اور ان 12 میں سے جو نسلیں چلی وہی بنی اسرائیل بنے بعد میں۔ اب یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام، دونوں الگ الگ بیویوں سے۔ اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام پیدا ہو، یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام، اور پھر ان کی نسل میں ہزاروں نبی آئے، ہزاروں انبیاء آئے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ جتنے انبیاء آئے ہیں یہ انہی کی نسل میں آئے، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں
ان کی نسل میں سوائے میرے آقا کے اور کوئی نبی نہیں. اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آئے ایک نبی، لیکن وہ بھی سید الانبیاء بن کر کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے. اکثر انبیاء کرام کا سلسلہ نسب ابراہیم علیہ السلام سے ہو کر ہی اوپر جاتا ہے. خیر، تو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے 11ویں بیٹے ہیں. 10 بیٹے بڑے تھے، 11ویں نمبر پر آپ پیدا ہوئے ہیں. اور یوسف علیہ السلام پیدائشی حسن و جمال کے مالک تھے، اور ایسا حسن اللہ نے دیا تھا کہ اس زمانے میں کسی کا ویسا حسن نہیں تھا. جو ایک بار آپ کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، جمال یوسف مشہور ہے. تو جب وہ جوان ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان سے لگاؤ زیادہ رکھتے تھے، محبت زیادہ کرتے تھے. اپنے ساتھ بٹھاتے، اپنے ساتھ کھلاتے، اپنے ساتھ نمازیں پڑھتے. تو حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے بہت قریب رہے. اور یعقوب علیہ السلام کا اس زمانے میں ایک بڑا مقام تھا، نبی بھی تھے، رسول بھی ہیں، اور ایک بڑی امت تھی. اس وقت سارے لوگ یعقوب علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے، جتنے بھی لوگ تھے. تو یہ بڑا مقام تھا. تو یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب کا چاہنا یہ بھائیوں سے دیکھا نہ گیا. 10 بھائی تھے، بھائیوں کے دل کے اندر ایک حسد پیدا ہوا اپنے ہی بھائی کے لیے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے والد زیادہ چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں چاہتے. باپ سب کو چاہتا ہے، لیکن کسی کسی سے لگاؤ زیادہ بڑھ جاتا ہے. انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے. آپ کے بھی اگر 4 بیٹے ہوں تو کسی ایک بیٹے سے لگاؤ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی بیٹے بیٹے نہیں ہیں، سب بیٹے ہوتے ہیں. لیکن دوسروں کے دلوں کے اندر یہ حسد شیطان پیدا کرتا ہے. ان 10 بھائیوں کے دلوں میں یہ حسد آ گیا. چیمی گوئیاں چلتی رہیں، باہر باتیں چلتی رہیں. پھر ہوا بھی ایک دن ایسے کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ کی آنکھوں سے دور کرنے کا پلان بنانا شروع کیا، منصوبہ سازی کرنے لگے. اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یوسف علیہ السلام نے ایک رات سو کر اٹھنے کے بعد اپنے والد سے کہا کہ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے. انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں کل رات کو دیکھ رہا تھا 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے تھے. یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، چھوٹی عمر میں دیکھا. یعقوب علیہ السلام اسی وقت اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا یہ خواب کسی کو بیان مت کرنا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خاص کر تیرے بھائیوں کو مت بیان کرنا. پھر وہ شرارت کریں گے، اس لیے کہ اس خواب کی میننگ، اس خواب کی تعبیر بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے. بہرحال یہ بچپن کا دیکھا ہوا خواب تھا، تعبیر تو ہونی تھی. لیکن اس سے پہلے بھائیوں نے یہاں پر مکر کیا، منصوبہ کیا، سازشیں کی. شیطان ان کے ساتھ شریک رہا، شیطان پلاننگ میں ساتھ میں بیٹھتا. شیطان نے ہی ان 10 بھائیوں کو منصوبہ بتایا، ایک کام کرو، یوسف کو جنگل میں لے جاؤ، گھومنے پھرنے کے بہانے جاؤ، اور وہاں جا کر کے یوسف کو ذبح کر دو، ختم کر دو، اور پھر آ کر کے کہہ دینا کہ جانور کھا گیا. تو اگر اتنا کر لو گے تو یوسف کا کام تمام ہو جائے گا، تم سب کے سب اپنے باپ کے محبوب بیٹے بن جاؤ گے، باپ تمہیں کو چاہنے لگیں گے. ان 10 نے حسد کے مارے وہ پلاننگ کر لیا. لیکن یہ مسئلہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام ان کے ساتھ بھیجیں گے کیسے یوسف علیہ السلام کو. سب 10 کے 10 پلان بنا کر کے آئے، کہا کہ ہم جاتے ہیں تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے، جنگل جائیں گے. سارے لوگ جا رہے ہیں، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے. والد نے کہا نہیں، میں نہیں بھیجوں گا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم جو ہے میرے اس بیٹے کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے. کہیں کوئی بھیڑیا آ گیا اور اس بچے کو اٹھا لے گیا یا کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو ان سبوں نے مکر کر کے کہا آپ بھی کیا بات کرتے ہیں والد گرامی، ہم سگے بھائی ہیں، ونحن عصبہ، ہم اس کے بھائی ہیں، ہم یوسف کو اسی طرح سے جانے دے دیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، 10 لوگ ہیں ہم اس کی حفاظت کے لیے. باتیں بنائی، یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا.
یوسف علیہ السلام کو جب ان بھائیوں کے ساتھ بھیجا تو یہ 10 لوگ لے کر کے جنگل میں آئے. اپنے منصوبے کے اعتبار سے مارنا تو تھا، لیکن پھر بھائیوں نے مشورہ کیا لا تقتلوا یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، بلکہ ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے. ایک کسی کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، مارنا بیکار ہے. وہ ڈرے بھی تھے، مارنے کا ان کا ارادہ کینسل ہوا، اور ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کے جنگل کے اندر ایک ویران کنواں تھا اس کنویں میں ڈھکیل دیا. اس میں زہریلے سانپ بھی تھے، کیڑے بھی تھے، پرانا کنواں تھا. یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں انہوں نے دھکا جیسی دیا. روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ابھی نیچے گرنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی آسمانوں سے جبرائیل امین تشریف لائے. جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے انہیں تھام لیا اور کنویں میں ہی ایک محفوظ جگہ پر بٹھایا، اور سارے موذی جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو، سانپوں کو کہہ دیا گیا کہ یوسف کو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے، تم سب کے سب ان کے احترام میں لگ جاؤ، ان کی حفاظت میں لگ جاؤ. تو کوئی وہاں پر کیڑا مکوڑا یوسف علیہ السلام کو غضب نہیں پہنچایا، بلکہ سب حفاظت پر لگے ہوئے تھے. وہ قادر مطلق جس سے چاہے اپنے بندوں کی حفاظت کرے. ہاں، موذیوں سے اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے. موذی یہ لفظ جو ہے کچھ لوگ مودی سمجھ جاتے ہیں. موذی کا مطلب ہوتا ہے ایذا دینے والا. یہ زال سے ہے، وہ دال سے ہے، بس نقطے کا فرق ہے ایک ہی چیز. بہرحال تو یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کنویں میں محفوظ بٹھا دیا گیا. اور ادھر بھائیوں نے کیا کیا، بھائی سارے آئے اور ایک لومڑی کو پکڑا اور اس کو کاٹ دیا، اور اس کا خون جو ہے یوسف علیہ السلام کے جبے کو لگا دیا. جبہ انہوں نے نکال لیا تھا، خون میں ان کا جبہ لت پت کر دیا، اپنے بھی کپڑے تھوڑے خون میں رنگ دیے، اور سب کے سب شام کو روتے دھوتے چلاتے اپنے باپ کے پاس آئے. کہا غضب ہو گیا، حادثہ ہو گیا، ہم کھیل رہے تھے، یوسف کے پاس ایک بھیڑیا آیا اور انہیں اٹھا لے گیا. ہم بچانے کی بہت کوشش کرتے رہے لیکن بھیڑیا کھا گیا. یہ دیکھیے ان کے کپڑے خون میں لگے ہوئے ہیں، ہم بھی خون میں لت پت ہیں. یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں کو سنتے رہے. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. بھیڑیا کھا گیا، اور آپ شاید یقین نہ کریں گے لیکن یہی سچ ہے ہمارے باپ، اے والد گرامی یہی سچ ہے. اب کرتے کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کر رہ گئے اور بہت غم کے عالم میں روئے. یعقوب علیہ السلام اتنا روئے اپنے بیٹے کی جدائی میں کہ ان کی آنکھیں چلی گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. وہ اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں بے انتہا روتے رہے. اور اس کے بعد پلاننگ جس کام کے لیے کی گئی تھی وہ الٹی پڑ گئی. ہوا یہ کہ یعقوب علیہ السلام پہلے جتنا ان کو چاہتے تھے اس سے زیادہ ان کو دور کر دیا. یہ 10 کو دور کر دیا. جسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ناجائز طریقے سے کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آدمی جو ہے وہ بھی ختم کر جاتا ہے. وہ اپنے باپ کی نگاہوں میں معطوب ہو گئے اور دور رہنے لگے. یعقوب علیہ السلام نے ان کو اپنے نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور رکھا کہ انہوں نے دھوکہ کیا اپنے بھائی کے ساتھ. یہ زمانہ ہو گیا گزرتا ہوا. قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، ایک قافلہ اس راستے سے گزر رہا تھا. وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ وہاں پر آیا اور وہ مصر کی طرف جانے والا قافلہ وہاں پر پڑاؤ کیا. انہوں نے پانی کی تلاش میں 2 لوگوں کو بھیجا تھا قافلے والوں نے. اسی کنویں پر وہ 2 لوگ آئے، ڈول ڈالا انہوں نے کنویں میں. تو جیسی ڈول ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کو پکڑ کر اوپر آ گئے. تو جیسی وہ اوپر آئے وہ دونوں دیکھ کر کے حیرت میں رہ گئے. قال یا بشرا ھذا غلام، کیا خوشخبری ہے دونوں کے لیے کہ اتنا حسین و جمیل غلام مل گیا ہمیں، اتنا خوبصورت. اور وہ لے کر کے یوسف علیہ السلام کو قافلے میں لے آئے، امیر قافلہ کو دیا. تو اس وقت یہ غلامی کا دور تھا کہ ایک آدمی بھی مل جائے تو اسے بازار میں بیچا جاتا تھا یا غلام کے طور پر رکھا جاتا تھا. یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ پورا قافلہ انہی کو دیکھتا رہ گیا، انہی کو دیکھتا. اور جب سفر شروع ہوا
جہاں جہاں سے گزرتے یوسف علیہ السلام کی جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بے قرار رہتے. مصر کے بازار میں پہنچے تو قافلے کے امیر نے یہ سوچا کہ مفت میں یوسف کو کیوں دکھاؤں. اس نے آپ کو چھپا کر رکھا اور دیکھنے کے لیے ایک ایک اشرفی ریٹ لگایا, قیمت لگایا. سونے کا ایک سکہ دو اور یوسف کو دیکھ کر کے جاؤ. لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ بہت ہی حسن و جمال کا مالک ایک شہزادہ آیا ہے. دیکھتے رہے, دوپہر تک ایک ایک اشرفی دے کر لوگ دیکھتے رہے. پھر اس نے دوپہر کے بعد قیمت بڑھا کر 10 اشرفیاں کر دی. 10 اشرفی دے کر کے بھی لوگ دیکھنے لگے. شام میں 100 اشرفی بنا دیا. 100 سونے کے سکے دو اور یوسف کو دیکھو. ایک ہی دن میں وہ پتہ نہیں کتنا کما گئے, صرف یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے. مصر ٹوٹ پڑا تھا, بازار میں پورا ہنگامہ تھا. یہ باتیں پھیلتی رہیں. عزیز مصر جو اس وقت گورنر ہوتا, مصر کا جو بادشاہ تھا, اس کی بیوی جو زلیخا ہے, عزیز مصر کی بیوی ہے, قرآن میں ان کا بھی ذکر آیا ہے. تو عزیز مصر کے گھر بھی یہ خبر پہنچی کہ ایک نوجوان ایسا آیا ہے جس کے حسن سے سب اجالا ہی اجالا ہے. بازار میں سارے لوگ ٹوٹ پڑے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے. تو یہ بھی دیکھنے کے لیے گئے, عزیز مصر اور اس کی بیوی. دیکھ کر آنے کے بعد زلیخا کو یہ لگنے لگا کہ میں کسی بھی طرح سے اس نوجوان کو حاصل کر لوں اپنے گھر کے. وہ شادی شدہ خاتون تھی, یوسف علیہ السلام ابھی جوان تھے, ابھی جوان تھے. تو زلیخا نے اپنے شوہر کو اصرار کیا کہ کسی طرح یوسف کو خریدا جائے. قیمت جو لگی وہ اس زمانے میں مصر کی آدھی سلطنت کے قریب. عزیز مصر نے اپنی آدھی دولت دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا زلیخا کی اصرار پر. حضرت یوسف علیہ السلام کو کس لیے خریدا تھا؟ زلیخا کی جو نیت تھی وہ قرآن کہتا ہے کہ وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا عَسَىٰ أَن نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. زلیخا نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے یوسف کو, ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے. خرید کر کے لایا گیا اور اپنے گھر پر رکھے. یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہنچے ہیں. یہ سفر یوسف بھی دیکھو کہاں سے کہاں, نبی کا سفر کہاں سے ابتدا ہوئی اور کہاں تک پہنچتے ہیں. میرے عزیزو, خدائے قدیر و جبار کی حکمتیں کوئی نہیں جانتا. یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر پہنچایا. زلیخا کی دن بدن محبت بڑھتی گئی, یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے قد شغفها حبا, وہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں ڈوب گئی, بے پناہ محبت کرنے لگ گئی. اب محبت کا انجام پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بند کمرے میں زلیخا نے ہاتھ بڑھایا یوسف علیہ السلام کی طرف. تو یوسف علیہ السلام نے اپنا دامن چھڑایا اور اس گھر سے باہر نکلنے لگے. زلیخا نے پیچھے سے دامن پکڑ کر کھینچا تو آپ کا دامن مبارک تھوڑا سا پھٹ گیا. لیکن ایک گناہ یا ایک خطا کی طرف نبی کبھی توجہ بھی نہیں کر سکتے, تصور بھی نہیں ہو سکتا. یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے. ایک جملہ ہے بڑے حکیم نے فرمایا تھا, نبیوں کے دامن میں پیوند تو ہو سکتا ہے لیکن دھبا نہیں ہوتا. گناہ کا دھبا نہیں ہو سکتا, پیوند تو ہو سکتے ہیں. یوسف علیہ السلام نکلے تو زلیخا کو اس بات پر غصہ آیا کہ میں نے اپنے شوہر کی آدھی دولت دے کر اس کو خریدا اور یہ میری خواہش کے طور پر نہیں آتا, میرے قریب نہیں آتا. تو اس نے, زلیخا نے سیدھے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا. کس بات کا الزام لگایا؟ کہ یوسف میری طرف بڑھنے کے لیے آیا تھا. تو یہ معاملہ عزیز مصر کے پاس پیش کیا گیا. عزیز مصر کے پاس جب آیا یہ معاملہ تو جو بڑے بڑے دانشور تھے سبوں نے بیٹھ کر کے یہ کہا کہ یہ دو ہی تھے, کیسے پتا چلے کس نے کیا کیا ہے. تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ دامن کو دیکھا جائے. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین. اگر دامن سامنے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچ کہہ رہی ہے کہ یوسف کا ارادہ برا تھا. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو جھوٹ بول رہی ہے زلیخا, کیونکہ زلیخا کی خواہش تھی اور یوسف بچ رہے تھے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ. پھر جب قمیص ان کی دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی تھی, دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا.
تو پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ زلیخا نے جھوٹ کہا یوسف پاک ہے، اتنا فیصلہ ہوا۔ لیکن یہ بات شہر میں پھیل گئی کہ زلیخا شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک نوجوان کی محبت میں فدا ہو گئی ہے اور وارفتہ ہے، اور بہت سارے لوگ دیکھے نہیں تھے یوسف علیہ السلام کو، لیکن یہ افواہ پھیل گئی۔ تو زلیخا کو یہ بات ناگوار گزری کہ لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان لوگوں نے ابھی یوسف کو دیکھا کہاں ہے؟ تو زلیخا نے ایک دعوت کی، اور دعوت میں شہر کی بڑی رئیس عورتوں کو سب کو بلایا، جو جو تانے مار رہی تھی سب کو بلایا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اپنی چیز چھپانے کے لیے دوسروں کو بھی اس میں ملوث کرنا ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ تو بھی اس میں داخل ہو جا۔ بہت ساری عورتیں دعوت میں آئیں، زلیخا نے سب کو کھانا کھلانے کے بعد کہا کہ میں آج آپ سب کے سامنے ایک مظاہرہ کرتی ہوں۔ سب کے ہاتھوں میں ایک ایک لیمو اور ایک چاقو دیا، کہا جب میں کہوں تو اس لیمو کو اپنے چاقو سے کاٹ دینا، تیز چھری ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، سب کے ہاتھوں میں ایک تیز چاقو دیا، سب عورتیں بیٹھی رہیں۔ اور پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو سجا سنوار کر کے اس ہال میں لے آئی جہاں عورتیں بیٹھی تھیں۔ جیسی یوسف علیہ السلام پر سب کی نظریں پڑی، وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی، جمال یوسف کو دیکھنے میں وہ ایسی مہ ہو گئی۔ ادھر زلیخا نے آواز لگائی کہ اپنے اپنے لیمو کاٹ لو۔ عورتوں کو ہوش نہ رہا، ان کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا اور انگلیاں کٹ گئی، سب کی انگلیاں کٹ گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا قالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، سب عورتوں نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور پھر اس کے بعد پکار کر کے کیا کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ بشر کیسے ہو سکتا ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی آسمانی فرشتہ لگ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک دکھائی گئی، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اور بعد میں ان خواتین کو پتا چلا کہ لیمو نہیں کٹا، ہماری انگلیاں کٹی، 4 کی 4 انگلیاں کٹ گئی۔ میرے عزیزو، ہو سکتا ہے سننے میں یہ آسان لگ رہا ہو، چونٹی بھی اگر کوئی کاٹے آپ کو تو آپ کو احساس ہوتا ہے، پتا چلتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے محویت کا، غرق ہو جائے کسی چیز میں آدمی تو پھر کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ محویت جو ہے وہ بہت زیادہ کسی سے لگاؤ ہو تب آتی ہے۔ آج کے زمانے میں گیم کی محویت ہے نوجوانوں کو، ہاں، ان کو گیم کھیلنے کے وقت پکارو، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ماں نے پکارا بھی ہے کہ نہیں پکارا ہے، باپ پکارتا رہتا ہے، ان کو پتہ نہیں، یہ محویت ہے، ڈوب گئے ہیں، غرق ہو گئے ہیں۔ پب جی میں تو کتنے مر بھی گئے ہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ تو میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عورتیں محویت کے عالم میں تھیں اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ جو واقعہ یہ قرآن میں صاف صاف بیان کیا گیا، عورتیں اپنے گھر چلی گئیں، لیکن جب یہ معاملہ بڑھ گیا، یوسف علیہ السلام کو لے کر چیمی گوئیاں بڑھ گئیں، زلیخا کا مسئلہ، عورتوں کے ہاتھوں کے کٹنے کا مسئلہ، تو روز روز کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا۔ عزیز مصر نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ یہی سفر یوسف ہے، اب جیل کو پہنچے۔ کیا جرم تھا اللہ کے نبی کا، یوسف علیہ السلام کا کیا قصور تھا، کوئی جرم تھا؟ ناحق جیل میں پہنچایا گیا، یوسف علیہ السلام کو قید و بند میں رکھا گیا۔ میرے عزیزوں، 1 2 نہیں 7 سال تک قید میں رکھا گیا، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی قصور کے۔ ہاں، قید، جیل کی سزائیں انبیاء اکرام علیہ السلام کو دنیا دیتی رہی، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت، بنا کسی جرم کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، اب وہاں پر ایک معاملہ پیش آیا، وہاں پر 2 قیدی اور بھی ساتھ میں تھے۔ ان دونوں قیدیوں نے ایک بار خواب دیکھا، عجیب و غریب خواب تھا۔ صبح اٹھ کر کے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ہمیں ایسا لگتا ہے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے آپ بڑے علم والے ہیں، خوابوں کی تعبیر آپ جانتے ہیں، ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہے خواب بتاؤ۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے کل رات کو دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اوپر سے کوے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ انگوروں کے خوشے کو نچوڑ کر کے اس کا رس میں پی رہا ہوں، یعنی انگور کا رس نچوڑ کر کے میں پی رہا ہوں۔ ایک نے دیکھا کہ روٹیوں کے ٹکڑے اس کے سر پر ہیں اور کوے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا دونوں کے خواب کی میں تعبیر بتاتا ہوں، لیکن یہ کب 7 سال ہو چکے تھے جیل کے اندر۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں کی تعبیر بتائی اور یہ بھی کہا، پہلے تعبیر سن لے، کہا کہ جو انگور کا خوشہ نچوڑ کر کے رس پی رہا تھا، کہا تیرے لیے مبارک ہے، عنقریب تیری آزادی کا پروانہ ہے، تو جیل سے آزاد ہو جائے۔ لیکن تو آزاد ہو جائے تو میرا ایک کام کرنا کہ عزیز مصر بدل چکا ہے، اب بادشاہ جو وقت کا تھا وہ بدل گیا، زلیخا کا شوہر نہیں ہے، اس کے پاس جا کر کے میری بات رکھنا، مجھے ناحق جیل کے اندر رکھا گیا ہے، میری آزادی کی بات رکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے سے کہا جس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا تھا اور کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تیرے لیے بری بشارت ہے کہ عنقریب تجھے پھانسی کی سزا ہوگی۔ اور ہوا ایسی ہی کہ 3 دن نہیں گزرے تھے کہ ایک کی آزادی کا پروانہ سنایا گیا اور دوسرے کی پھانسی کا آرڈر آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کا جو یہ علم تھا خوابوں کی تعبیر بتانا، یہ بھی اللہ نے آپ کو معجزے کے طور پر عطا کیا تھا، معجزہ تھا۔ خوابوں کی تعبیر صحیح صحیح من عن حضرت یوسف علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، خواب جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ہے، مومن کا دیکھا ہوا خواب اکثر سچ ہوا کرتا ہے، بلکہ فرمایا گیا نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سچائی ہوا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے مومن بندوں کو کسی بات سے الرٹ کرنا چاہتا ہے تو خوابوں کے ذریعے سے انہیں پیغام دیتا ہے۔ لیکن خوابوں کی تعبیر جاننا یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے۔ ایرے غیرے نتھو کھیرے خوابوں کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ خوابوں کی تعبیر ایک علم ہے باضابطہ، اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اور خواب دیکھے ہو تو ہر کسی سے بیان بھی مت کرو، فرمایا گیا کہ اس سے بیان کرو جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہے، عالم دین ہے یا عالم باعمل ہے، اس کے پاس تم اپنے خواب بیان کر سکتے ہو۔ ہر ایک کے سامنے خواب بیان کرنا بھی نہیں چاہیے، مومنوں کو یہ کہا گیا ہے۔ یہاں بیچ میں رک کر کے میں اتنی بات کہہ دوں، یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ بھی دیکھا جائے وہی چیز نظر آئے، ہر چیز کا کچھ الگ الگ معنی ہوتا ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ مشہور تابعی ہیں، خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا خواب میں اذان دیتے ہوئے دیکھے تو کیا ہے؟ اذان دیتے ہوئے اگر دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میں، صرف جھٹ سے ایسی ہی تعبیر نہیں بتا دی جائے گی کہ اذان دیتے ہوئے دیکھے، ہاں اس کا معنی یہ۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ دیکھنے والا کون ہے۔ خواب دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھنے والا کیسا ہے۔ تو 2 تعبیریں آتی ہیں اس کی۔ اگر دیکھنے والا شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب وہ حج پر جائے گا۔ اذان دیتے ہوئے دیکھا یا سنا، اور وہ بھی قرآن کی آیت سے انہوں نے ثابت کیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اذان دیتے ہوئے اگر نیک آدمی نے دیکھا، پابند صوم و صلاۃ ہے، تو اس کا معنی ہے کہ وہ حج پر جائے گا۔ اور اگر فاسق و فاجر ہے، بے عمل ہے، اس نے دیکھا اذان دیتے ہوئے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ عنقریب وہ چوری میں پکڑا جائے گا۔ زمین آسمان کا فرق ہے تعبیروں میں، ایک ہی اذان ہے، دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک حج پہ جا رہا ہے اور ایک جیل جا رہا ہے، چوری میں پکڑا جائے گا۔ اس کو بھی انہوں نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ قرآن پاک میں یہ دونوں جگہ پر اذان کا لفظ آیا۔ اسی طرح سے ایک اور بات میں عرض کر دوں، حضرت زبیدہ خاتون جو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہیں، انہوں نے ایک رات خواب دیکھا تھا، بہت بھیانک خواب دیکھا۔ بہت سارے مرد مل کر کے ان کی عزت لوٹ رہے تھے،
عصمت دری کر رہے تھے. وہ ڈر گئی صبح اٹھ کر کے. یہ وہی زمانہ ہے جب حضرت محمد بن سیرین موجود تھے. زبیدہ خاتون نے اپنی ایک خادمہ کو بلایا اور کہا حضرت محمد بن سیرین کے پاس جا, ایک خواب کی تعبیر پوچھ کر کیا, لیکن یہ کہنا کہ تو نے دیکھا خواب. عیب ہے نا, بادشاہ کی بیوی اگر ایسا خواب دیکھی ہے تو شرمندگی کی بات ہے کہ کیا کیا دیکھتی ہے خواب میں, لوگ باتیں بنائیں. تو خادمہ سے کہا کہنا کہ تو نے دیکھا. وہ گئی خادمہ اور جا کر کے حضرت محمد بن سیرین سے کہتی ہے کہ حضور کل رات میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا؟ کہا بہت سارے مرد مل کر میری عزت لوٹ رہے تھے, عصمت دری کر رہے تھے. تو حضرت محمد بن سیرین نے خواب پورا سننے کے بعد پوچھا تو کیا کرتی ہے, تو کیا کرتی ہے؟ تو اس نے کہا میں کنیز ہوں, دربار کی کنیز ہوں, خادمہ ہوں. حضرت محمد بن سیرین ہنسنے لگے, کہا تیری حیثیت ہی نہیں, تو یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتی, تو نے نہیں دیکھا یہ خواب, جھوٹ بول رہی ہے, جھوٹ بول رہی ہے. اس نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب؟ کہا بتا صحیح کس نے دیکھا, میں تعبیر بتا دوں. اس خادمہ نے کہا آپ نے تو پکڑ لیا ہے, یہ میری ملکہ زبیدہ خاتون نے دیکھا. تو حضرت محمد بن سیرین نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنی ملکہ اپنی زبیدہ سے یہ بشارت دے دینا کہ اس خواب کی تعبیر کوئی گھناؤنی نہیں ہے, عنقریب وہ ایک ایسا کام کرے گی جس سے پوری امت فائدہ اٹھائے گی, نیک کام کرے گی. اور اس خواب کی تعبیر ہی ہے کہ زبیدہ خاتون نے دریائے دجلہ سے لے کر عرفات کے میدان تک ایک نہر بنائی حاجیوں کے پانی پینے کے لیے. ہاں, ایک نہر زبیدہ خاتون نے اپنے پیسوں سے بنوائی تھی. حاجی عرفات کے میدان میں بڑے پیاسے ہوتے تھے, وہاں پانی کا انتظام نہیں, تو اس نے پانی کا انتظام کروایا. اور وہ نہر زبیدہ کی باقیات اور آثار آج بھی موجود ہیں مکہ میں, آج بھی ہیں. اور جانتے ہیں اس نہر سے 1200 سال تک حاجی پانی پیا کرتے تھے. تو ایک امت, بہت بڑی امت نے نفع اٹھایا. تو خواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دیکھا وہی ہو جائے گا. کبھی کبھار موت کی تعبیر زندگی سے ہے, کسی کے انتقال کی تعبیر اس کی زندگی سے کی جاتی ہے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی تھا, خوابوں کی تعبیر آپ بیان کرتے. ان دونوں کی تعبیر بیان کی آپ نے, وہ دونوں صحیح نکلے. لیکن ہوا یہ کہ جو آزاد ہوا بندہ وہ باہر آیا, موج مستی میں بھول گیا, یوسف علیہ السلام کی بات عزیز مصر تک پہنچانا بھول گیا. قرآن کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ, شیطان اس کو بھلوا دیا, اور اس پر اور 7 سال گزر گئے. یوسف علیہ السلام کے 14 سال جیل کے, 14 سال قید کے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو مصر کا بادشاہ تھا اسی نے خواب دیکھا. اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا, وہ پریشان تھا. دوسرے دن صبح اٹھا, سارے نجومیوں کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے کہنے لگا وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات. کہتا ہے کہ کل میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے, 7 بھینسیں موٹی تازی اچھی خاصی 7 بھینسیں دیکھا, اور پھر 7 گھاس کے جو اوٹ ہوتے ہیں, 7 ہری ہری گھاسوں کے اوٹ تھے, اور پھر 7 سوکھی گھاسوں کے اوٹ. اس کا مطلب کیا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں, بادشاہ کے دربار میں چاپلوس بہت سارے ہوتے ہیں, اٹکل پچھو مارتے رہتے ہیں, ادھر کا ہو سکتا ہے ادھر کا ہو سکتا ہے, لیکن بادشاہ کو کوئی بات جمی نہیں, یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا, یہ بھی نہیں سمجھ میں. اس دربار میں وہ جیل سے چھوٹا ہوا آدمی موجود تھا. اس کو یاد آ گیا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے. بادشاہ سے کہا جیل میں یوسف نام کا ایک جوان ہے جو پچھلے 14 سال سے قید میں ہے, اور اس نے مجھے پیغام بھی بھیجا تھا آپ کے نام, میں بھول گیا, اور وہ خوابوں کی صحیح تعبیر بتاتا ہے. پچھلے کسی عزیز مصر نے اسے قید کر دیا تھا. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا جائے اور انہیں لایا جائے. یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا گیا اور دربار شاہی میں لایا گیا. تو آپ کا جو عزیز مصر تھا اس نے اپنا خواب بیان کیا. تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی سچی تعبیر یوں بتائی, کہا کہ اے بادشاہ, اے عزیز مصر, اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگلے آنے والے 7 سال تمہارے خوشحالی کے ہوں گے, بہت خوشحالی ہوگی, اور ہر جگہ ہریالی سبزے ہوں گے,
اور پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جس میں قحط پڑ جائے گا، کوئی زمین میں سبزہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگ جائیں گے۔ لہٰذا تیرے لیے یہ حکم ہے کہ یہ اگلے جو 7 سال آئیں گے اس میں سارا غلہ جمع کر لے اور سارا اپنے لیے محفوظ ٹھکانہ بنا لے، تاکہ جب قحط کے سال آئیں تو یہ جمع شدہ غلہ اپنی رعایا میں تقسیم کیا جا سکے۔ یہ خواب کی تعبیر، بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بالکل یہ تعبیر درست ہو سکتی ہے۔ اس نے پھر محسوس کیا کہ 1 سال کے بعد ہی مصر میں ہریالی، سبزے کی فراوانی، اناج، غلہ، کثرت سے برکت۔ تو بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا کہ میری خواب کی تعبیر صحیح ہے۔ پھر 7 سال اس نے یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق غلہ جمع کرنا شروع کیا، خوب جمع کیا، وافر مقدار میں ساری چیزیں جمع ہوئی۔ 7 سال گزرنے کے بعد پھر قحط سالی کا دور شروع ہوا، سوکھا پڑ گیا، زمینیں کچھ نہیں اگاتی تھی، بارشیں رک گئی۔ پھر جب لوگ قحط سالی میں پریشان ہو کر بھوکے گھومنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس جو تھا سب بیچ دیا، لوگوں نے گھر بیچ دیے، جائیدادیں بیچ دی، زمینیں بیچ دی، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی بیچ دیا لوگوں نے۔ بادشاہ اس وقت جو جمع کیا ہوا تھا وہ اب تقسیم کرنا شروع کرتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر من و عن جب صحیح ثابت ہوئی تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر اعظم بنا دیا، اپنے دربار کا خاص وزیر بنایا۔ اور قرآن میں مولا فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ یہ سفر یوسف ہے، دیکھنا ہے میرے عزیزوں۔ ابھی اور میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہاں سے یوسف علیہ السلام چلے۔ زندگی میں کیا آتا ہے اور کیا جاتا ہے تم کبھی فیصلہ نہیں کر سکوگے۔ یوسف علیہ السلام وزیر اعظم کے منصب پر قائم ہوئے، اور پھر جب قحط سالی کا دور شروع ہوا تو وہ وقت بھی آیا کہ جب لوگ بھوکے پیاسے بادشاہ کی طرف آتے، بادشاہ غلہ اور اناج تقسیم کرتا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے وہ اپنے گاؤں میں بھی قحط سالی کے شکار ہو چکے تھے، اور جب انہیں خبر پہنچی کہ مصر کے بادشاہ سے غلہ اور اناج تقسیم ہو رہا ہے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اچھا وہاں پر ایک مسئلہ یہ ہو گیا تھا، یوسف علیہ السلام کے جانے کے کچھ سالوں بعد یعقوب علیہ السلام کے گھر ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام بنیامین تھا۔ بنیامین، اب یعقوب علیہ السلام ان کو اپنے قریب رکھنے لگے۔ وہ سب سے چھوٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے بدل ان سے محبت کرتے تھے، لیکن 10 بھائیوں نے اب حسد نہیں کیا، کہا چھوڑو جانے دو، اب دوسری بار کریں گے تو کچھ اور پلٹ نہ جائے۔ پہلی مرتبہ کیا تھا، پلٹ گئے، باپ سے دور ہو گئے تھے۔ لیکن 10 لوگ یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ عزیز مصر سے ہمارے حصے کا بھی غلہ لے آؤ۔ جب وہ پہنچے تو یہاں پر بادشاہ کے دربار میں آئے۔ میرے عزیزوں کافی سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کئی سال گزر گئے، تقریباً 25 سے 30 سال کا عرصہ گزر گیا ہوگا۔ اور اس وقت وہ آئے، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام ہر ایک کے چہرے پر غور سے پہچانتے تھے، اچھے سے جانتے تھے، یہ میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں غلہ دے دیا جائے ہمارے حصے کا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کتنے لوگ ہیں تمہارے گھر میں؟ کہا ہم 10 ہیں، ہمارے باپ ہیں۔ کہا اور بھی ہیں؟ کہا ہاں ایک چھوٹا بھائی ہے ہمارا۔ یوسف علیہ السلام کو اس بات کی خبر تھی کہ ان کے ایک چھوٹے بھائی کی ولادت ہوئی ہے اور باپ انہیں زیادہ چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں غلہ اور اناج اس وقت تک نہیں دیا جائے گا جب تک وہ چھوٹا بھائی بھی نہیں آئے گا، جاؤ اس کو ساتھ لے آؤ۔ وہ سب کھڑے رہے اور کہا کہ یہ تو نہیں ہوگا، ہمارے باپ بھیجیں گے نہیں۔ کہا کیوں نہیں بھیجیں گے؟ کہا اس سے پہلے ہمارے ایک بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے بھائی کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہے، اب ہمارے باپ نہیں بھیجیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں بھیجیں گے تو غلہ نہیں دیں گے ہم، جب تک وہ نہیں آئے گا نہیں دیں گے، واپس جاؤ۔ واپس بھیج دیا۔ روتے ہوئے آئے، اپنے باپ سے کہا، یوسف علیہ السلام یہ یعقوب علیہ السلام سے کہا بادشاہ کا وزیر اعظم بڑا سخت ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک آپ اپنے اس چھوٹے شہزادے کو نہیں بھیجیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پھر رونے لگے کہ تم پہلے کی طرح ویسی کرو۔ سب قدموں میں گر پڑے، کہا اب ہمارا یقین کرے، ہم اس بار ایسا نہیں ہونے دیں گے۔
याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे बेटे को भेज दिया उनकी बातों पर। बिन्यामीन को लेकर के आ गए, ये 10 भाई लेकर के आए। जब पहुंचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, कहा देखो ये हमारा छोटा भाई है, आपके हुक्म पर हम इसे ले आए। कहा ठीक है, सबका हिस्सा दे दिया जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद ही अनाज तकसीम कर रहे थे, गल्ला तकसीम कर रहे थे। तो गल्ला तकसीम करते करते आपने सोने की कटोरी थी वो बिन्यामीन के थैले में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद ही डाल दिया। सबको जो जो गल्ला तकसीम हो रहा था सबों ने ले लिया। अब वो सोने की कटोरी छोटे भाई के गले में चली गई। अब ये भाई बाहर निकले थे, वजीर आजम यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया कि बादशाह के शाही खजाने की कटोरी चोरी हो गई है, सबकी तलाशी ली जाए। सबको रोक दिया गया, नाकाबंदी हो गई। अब तलाशी लेने लगे सिपाही, तो ये 10 और 11 बिन्यामीन, इनकी थैली में वो कटोरी मिल गई। सिपाही पकड़ करके लाए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पेश किया कि इनकी थैली में ये कटोरी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पकड़ लिया और कहा तुम जा सकते हो, ये नहीं जा सकता। वो रोने लग गए। कहा इससे पहले हमारे भाई के साथ हादसा हुआ था और उसकी जुदाई के गम में हमारे बाप रोते रोते आंखें गंवा चुके हैं। अब ये दूसरा, अभी हम बड़ी मिन्नत समाजत के बाद अपने बाप से बोल कर लाए थे, अगर आप इनको ना भेजेंगे तो हमारे बाप का इंतकाल हो जाएगा, हमारे बाप पर आप रहम फरमाएं, हमें भेज दें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, कटोरी इनके थैली में मिली है। तो वो सब के सब वहीं जमे खड़े रह गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक सूरत है कि जाओ अपने बाप को भी साथ में ले आ जाओ, अपने बाप को साथ में ले आओ, उसके बाद तुम्हारा ये भाई भी आजाद हो जाएगा। लेकिन जाने से पहले ये 10 अभी भी पहचान नहीं रहे, इतना मामला हो गया, पहचान नहीं रहे अपने भाई को। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप के बारे में उन भाइयों से सुनते रहे तो दिल में दर्द भी होता है, इतने सालों से अपने बाप से दूर है। जब वो जाने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना जुब्बा उतार करके दिया, कहा कि ये ले जाना अपने बाप के चेहरे पर डाल देना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा कि ये ले जाओ अपने बाप के चेहरे पर डाल देना। इस कुरान में है ये आयत, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है फलम्मा जाअल बशीर अलकाहु अला वजहिही फरतद्द बसीरा। ये 13वें पारे में कल हम ये तिलावत करेंगे सूरह यूसुफ का जो बकिया हिस्सा है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये जुब्बा दिया और कहा कि ले जाओ। अब ये भाई लेकर के चल पड़े। जब वो बीच रास्ते में पहुंचे थे, याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर में अपनी बीवी वगैरह को बुलाकर कहते हैं बेकरारी हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है। कहा किस चीज की? कहा मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ, मैं यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा हूं। तो लोगों ने कहा आप पुराने ख्यालात में हैं, हमेशा यूसुफ यूसुफ करते रहते हैं, कहां इतने सालों के बाद यूसुफ की खुशबू आ रही है आपको? मेरे अजीजों, एक नबी दूसरे नबी की खुशबू महसूस कर रहे हैं। भाई जब करीब आए तो अब कुरान में है कि ये 10 भाइयों ने वो जुब्बा लाकर याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दिया। फरतद्द बसीरा, कुरान कहता है याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें रोशन हो गई, बीनाई लौट आई। फिर भाइयों ने कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तब फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अरे तुम सब लोग इस कदर गलती कर चुके हो, खता कर चुके हो, तुम्हें पता नहीं जो वजीर आजम है वो मेरा बेटा यूसुफ है, यूसुफ है। सबके सब बाप के कदमों में झुक गए और माफी तलाफी की। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसे नहीं, चलो यूसुफ के पास चलते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इन 10 बेटों को लेकर के आए। जब यहाँ पहुंचे तो वो बादशाह वक्त अजीज मिस्र को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा वाकया सुना दिया कि मेरे साथ बचपन के साथ क्या हुआ था, और ये वो 10 लोग हैं जिन्होंने मुझे कुएं में डाला था। अब वो आ रहे हैं, अल्लाह ने मुझे नबूवत अता फरमाई है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र को बताया। जैसे ही याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र की सरजमीन पर पहुंचे 10 बेटों को लेकर, एक बेटे बिन्यामीन वहीं थे और एक अजीज मिस्र भी वहां पर था। तो सब के सब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए तो देखते ही याकूब अलैहिस्सलाम और उनके 11 बेटे और अजीज मिस्र सब के सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सजदे में गिर गए। ये ताजीम का सजदा था, इबादत का सजदा नहीं, ताजीम के लिए सजदे में गिर गए। और उसके बाद
सबों ने सर उठाया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा बचपन में जो तूने ख्वाब देखा था उसकी ये ताबीर है। तूने देखा था ना कि 10 सितारे, एक चांद और एक सूरज तुझे सजदा कर रहे हैं, ये 10 तारे तेरे भाई हैं और एक सूरज मैं हूं और एक चांद ये अजीज मिस्र है।